بھائی عجیب مرحلہ فکر آ گیا ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر پر میں کیا جملہ عرض کروں؟ تم تو اس کے اسلام پہ بھی ابھی شک کر رہے ہو، جو خدا کا محبوب ہے، جو خدا کا محبوب ہے، ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے اس کے اسلام پر، تو بات نہیں کروں گا، لیکن جب بات آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ، پھر واپس جاؤں گا، میں پھر واپس جاؤں گا۔ ایک دن محمد گم ہوئے، بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ چھوٹا تھا واقعہ، میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب واقعہ آ گیا ہے نا تو سنتے جاؤ، اور یہ واقعہ تمہیں بہت کام دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا مکے میں کہ نبی گم ہو گئے۔ اچھا بھائی سنو گے؟ دیکھو اس زمانے میں جب رسول گم ہوئے تھے تو مشرکوں نے سازش کی تھی کہ اگر محمد اکیلے مل جائیں انہیں قتل کر دو، ٹھیک؟ ابو طالب نے رسول کے ساتھ رہنا شروع کیا 24 گھنٹے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے، رسول باہر چلے گئے اور رسول گم ہو گئے۔ دوڑے ہوئے لوگ آئے اور کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، بھائی سننا، یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور کہیں لے جاؤں گا، آرام سے اس واقعے کو سن لینا۔ ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا، بس یہ سننا تھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اپنی تلواریں لاؤ۔ بنی ہاشم کے جوان تلواریں لائے، کہا دیکھو اپنی آستینوں میں چھپا لو ان تلواروں کو، اور یہ جو مکے کے چہار دیواری میں بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جوان بیٹھ گئے، اپنے غلاموں کو بلایا، ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اپنے نیم کے لاؤ چھوٹی تلواریں، اپنی آستینوں میں رکھو، اور یہ جتنے مشرک سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، اور دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کی تلاش میں، اگر اسے لے کے آ جاؤں تو ان مشرکوں سے کچھ نہ کہنا، اور اگر میں اکیلا ہوں تو سمجھنا کہ محمد قتل ہو گیا، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلواریں نکالنا، ان کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ کن کے سینوں میں؟ مشرکوں کے۔ کہا کس نے؟ ابو طالب نے۔ ابو طالب نے کہا مشرکوں کے سینوں میں تلواروں کو پیوست کر دینا، یعنی ابو طالب اور ہے، مشرک اور ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اب ظاہر ہے کہ واقعہ بیان کروں گا اور پھر واپس جاؤں گا مقام محمد کی طرف، لیکن جملے سنتے جاؤ، یہ جملے بہت کام آئیں گے۔ سارے جوان بیٹھ گئے، سارے غلام بیٹھ گئے، چلے ابو طالب 2 افراد کو لے کر پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ان 2 افراد کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھو بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے، اور میں نے عرض کیا نا میں واقعات نہیں بیان کرتا، اب جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے ڈیٹیل سن لو، تاریخ میں ان 2 افراد کے نام نہیں ہیں۔ چلے کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، داہنے بائیں دیکھتے جا رہے ہیں کہ کہیں محمد نظر آ جائے، کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، سرزمین بطحا کے بعد پھر ایک پہاڑ پہ چڑھے، محمد کو داہنے بائیں دیکھا موجود نہیں ہے، سرزمین بطحا سے نیچے اترے تو دیکھا ایک مسطح پہاڑ پر محمد نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سنتے جاؤ، اس لیے کہ نتیجہ نکالوں گا، میں اس واقعے سے نتیجہ نکالوں گا۔ محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں پوچھوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ گم تو دونوں ہوئے تھے، محمد بھی گم ہوئے، علی بھی گم ہوئے، لیکن ابو طالب علی کی تلاش میں نہیں گئے۔ یہ ہے حفاظت رسالت، سمجھ رہے ہو بات کو؟ علی کی تلاش میں نہیں گئے تھے، تلاش میں گئے تھے محمد کی۔ کھڑے رہے جب تک رسول نماز پڑھتے رہے، ابو طالب کھڑے رہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ ادھر رسول کی نماز تمام ہوئی اور ادھر ابو طالب دوڑتے ہوئے محمد کے پاس گئے اور ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھامنے کے بعد کہا بھتیجے تو جانتا ہے کہ اگر آج تو نہ ملتا تو میں مشرکوں کا حشر کیا کرتا؟ کہا چچا نہیں معلوم، کہا روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر ہلاک کر دیتا۔ سنے جاؤ، اس لیے کہ یہ واقعہ تمہیں نتیجہ دے گا، روئے زمین کے، مکے کے نہیں، روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر میں ہلاک کر دیتا۔ ابھی ابو طالب اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا چھوٹا بچہ بھی تو ساتھ ہے نا علی؟ وہ جو 2 افراد گئے تھے انہوں نے علی کو اپنے قریب بلا لیا۔ دیکھو تم اپنے شہر میں بھی جب کسی چھوٹے بچے سے بات کرتے ہو تو اس کے لیول پہ اتر کے بات کرتے ہو، ہے نا؟ بچوں جیسی بات ہے۔ اب انہوں نے علی کو بچہ سمجھا، کہا میاں ذرا قریب آنا، علی قریب آ گئے، کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟
رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا. کہا علی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ جانتے ہو بچے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا. میں وہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا. کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. میرا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. تو ایک مرتبہ شوخی میں، بچوں جیسی باتیں، شوخی میں علی سے کہنے لگے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ بس جیسے ہی سوال ختم ہوا بچے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ بس سننا بھائی، سنتے جاؤ. ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ کہہ کر محمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ چلے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، مکے کی چہار دیواری میں آئے. وہ جو بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے تھے انہوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا. اس مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اس پورے واقعے کی. ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا. وہ بڑے بڑے سردار، مشرکوں کے سردار کہنے لگے کہ اے سردار بنی ہاشم، یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا؟ یہ جلال کیوں ہے؟ ابو طالب نے کہا بتاؤں کہ میرے چہرے پر جلال کیوں ہے؟ یہ کہہ کر بنی ہاشم کے جوانوں کو اشارہ کیا، تلواریں نکالو. بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی. اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، نیمچے نکالو. جوانوں نے نیمچے نکالے. کہا میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں، اگر محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی. یہ کہہ کر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا اور اس شعر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. علم تعلمو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکوں سے. علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خط ذالک فی الکتب. کیا تمہیں نہیں معلوم، مشرکو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ ہم نے بھائی سننا ابو طالب کا شعر سننا. علم تعلمو انا وجدنا محمدن، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا محمد کو نبی موسیٰ جیسا، خط ذالک فی الکتب، اور ہم نے اس محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے. ایک شعر میں 3 ایمان، محمد پہ ایمان، موسیٰ پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان. بھائی بہت توجہ رہے بھائی، یہی لانا تھا سارے سننے والوں کو. ابو طالب نے کہا علم تعلمو، پھر سننا، علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ. ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا نبی، محمد موسیٰ جیسا نبی. اب جملہ سنو گے اور اگر جملے کو یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا. ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا محمد موسیٰ جیسا، اور سورہ مزمل میں قرآن نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. قرآن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا. تو ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن نے وہی جملہ بعد میں کہا. پہنچ رہی ہے بات، روکوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے. اور اب سننا ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. قرآن میں سورہ مزمل میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا، لیا قرآن نے، یا جملہ قرآن کا تھا، لیا ابو طالب نے؟ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور اس کے سامنے ایک سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں میں. ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، قرآن میں یہی آیت بنی محمد موسیٰ جیسا. تو جملہ یا تو ابو طالب کا ہے، قرآن نے لے لیا، یا جملہ قرآن کا ہے، ابو طالب نے لے لیا. تو یہ جملہ ابو طالب کا تو ہو نہیں سکتا جسے قرآن لے لے. تو مسلمان یہی کہے گا کہ بھئی جملہ قرآن کا تھا، لے لیا ابو طالب نے. تو اب مسلمان سے ایک سوال کروں کہ بھئی ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں.
تو یہ ابو طالب کو آیت کی خبر کیسے ہو گئی؟ بھائی ہے نا سوال؟ تو بس اتنا